ایک دفعہ میں ایک جگہ انٹرویو دے رہا تھا، تو انٹرویو مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو قدر کا معاملہ ہے یہ کیا ہے، اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھا دیں تو۔ اس کو سمجھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، یعنی ایسا ہی کہ یہ بات دو لفظوں میں نہیں ختم ہو سکتی۔ جو بھی پری ڈیسٹینیشن ہے، یا یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، تو یہ میرا قصور کیسے ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ آل پاورفل ہیں تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا بھائی۔ اگر کسی کو مشکل پیش آ رہی ہے اس کو سمجھنے میں، تو یہ ایک پہلا مسئلہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کنٹرول کر رہے ہیں تو پھر میں تو رسپانسبل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے پاس یہ سوال ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز میں یہ کرتا ہوں، اس کو تھوڑا سا ہلکا سا تھپڑ لگاتا ہوں۔ تو بیچارہ آگے سے مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے تھپڑ کیوں مارا مجھے؟ تو میں آگے سے کہتا ہوں دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، مجھے بلیم نہ کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ سب کرتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو کیا ان کو اب یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ کیا وہ خوش ہوں گے اس بات سے؟ بالکل نہیں، کیونکہ میں مارنے کی بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرا تو کوئی فالٹ ہی نہیں ہے اس میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ان کو خود بھی یہ بات پتہ ہے کہ پریکٹیکل لیول پر اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، لیکن وہ پتہ ہے کہ کیوں اس پہ بلیو کرتے ہیں اور اس پہ بلیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ چیزیں جو کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ جیسے کہ میں نے کہا میں نے ایک تھپڑ لگایا نا، ایک بری چیز ہے، لیکن میں اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہا۔ تو یہ چیز اس کو ذرا دھیان سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سائیکولوجیکل روٹ ہے اس مسئلے کا۔ دوسری بات جو میں نے کہنی ہے، سبحان اللہ، میرا ایک لیکچر بھی یوٹیوب پہ، پتہ نہیں کیوں ہر چیز جو ہے وہ یوٹیوب پہ چڑھ جاتی ہے آج کل۔ کہیں بھی میں نے لیکچر دیا تھا آدم علیہ السلام کے قصے کے اوپر، کیونکہ قرآن جیت کا کوئی چیپٹر نہیں ہے قدر کے اوپر، بلکہ قرآن جیت جو ہے وہ قدر کے معاملات سمجھاتا ہے، جو کہ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام ہے، اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس اختیار ہوتا کہ وہ یہ پوچھتا کہ دیکھیں آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کو پتہ تھا کہ میں زمین پہ بھیجا جاؤں گا، تو اس میں میرا کیا قصور ہو؟ آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اس پھل کو کھایا اور آپ کو سب کچھ پتہ تھا یا اللہ؟ اگر کوئی انسان کے پاس، کسی انسان کے پاس اختیار ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال پوچھ لیتا، تو وہ کون ہوتا؟ وہ آدم علیہ السلام ہوتے۔ ہمیں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کن سے مل رہا ہے قرآن جیت میں؟ آدم علیہ السلام سے اور ان کے قصے سے۔ اب ذرا دھیان سے ان کے قصے کو پڑھیں نا، آرام آرام سے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی۔ اور سیم ٹائم دیکھیں شیطان نے اس مکالمے میں کیا اللہ تعالیٰ کو الزام دے رہا نعوذ باللہ کہ دیکھیں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدر تھی کہ میں نے یہ چیزیں کی ہیں، شیطان تھا۔ اور وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسپانسبل ہوں، میں نے غلطی کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر وہ ہمیں معاف نہیں کرتا، ہم پر رحم نہیں کرتا۔ جو اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے۔ اور جو اس چیز کو ریفیوز کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا فالٹ ہے، وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ چیز ہم آدم علیہ السلام کے قصے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فلاسفی میں سب سے پرانا مسئلہ یہی ہے کہ جو شیطان ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا مسئلہ تھا نا، وہ انسانوں میں بھی آ جائے۔ یہ فلاسفی میں سب سے پرانا مسئلہ ہے، یہ جو قدر کا معاملہ ہے نا، یہ شیطان کا مسئلہ تھا۔ اچھا، پھر وہ انٹرویور پوچھتا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ یہی مسئلہ ہمارے ایک بھائی تھے کرس، ہم نے اس سے شیئر کیا تھا، ہم نے کہیں پہ لنچ کیا، اور ایک بھائی تھا کرس، اس کو میں نے مسئلہ سمجھایا اور اس کو ایک مثال دی۔ تو انٹرویور نے کہا کہ وہی مثال آپ دوبارہ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، مثال کے طور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں پارٹی دینے والا ہوں اور اس کی 2 لسٹیں ہیں اور بھی۔ دراصل حقیقت میں یہی طریقہ ہے جو میرے استاد نے مجھے سکھایا تھا۔ تو دراصل وہ انالوجی یہ ہے کہ میں ایک پارٹی دیتا ہوں اور میں 2 گیسٹ لسٹ بناتا ہوں، 2 طرح کی مہمانوں کی لسٹ ہے جن کو میں بلاؤں گا۔ جو گیسٹ لسٹ اے ہے نا، میں جانتا ہوں کہ ان میں کون کون لوگ آئیں گے، لیکن وہ ایک سیکریٹ لسٹ ہے، میں نے ان لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یار ان لوگوں کو نا میں نے بلانا ہے۔ لیکن جو دوسری لسٹ ہے نا، وہ اوپن ہے، اور میں انہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری پارٹی میں آنا ہے، اس بی لسٹ میں آنا ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے، کچھ ٹو ڈو لسٹ ہیں، ان کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ میری گیسٹ لسٹ بی میں آ جائیں گے۔ آپ میری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہو کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں گیسٹ لسٹ اے میں ہوں، پتہ نہیں، یا اگر نہیں بھی ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں جو مجھے کام کہے گئے ہیں میں گیسٹ لسٹ بی میں شامل ہو جاتا ہوں یہ کام کر کے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یار کیا فائدہ میں اتنی محنت کروں، ہو سکتا ہے میں گیسٹ لسٹ اے میں ہوں آلریڈی، تو پتہ ہے اس سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ آپ دراصل پارٹی میں آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اگر آپ ایسا سوچ رہے تھے۔ لیکن آپ یہ سوچتے ہو کہ ہو سکتا ہے یار میں اس لسٹ میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں نے اس پارٹی میں جانا ہے، تو بھائی بیٹر یہی ہے کہ میں جو کام کہیں وہ بھی کر لیتا ہوں۔ جو بھی چیزیں ہیں جن کی گارنٹی ہے وہ میں چیزیں کر لیتا ہوں تاکہ میں پارٹی میں تو ہوں نا۔ یہ دراصل قدر اور ہدایت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، جو یہ لسٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اوپن لسٹ بھی ہے۔ یہ چیزیں کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بھی اس لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اب مزے کی بات، آپ اس پارٹی میں پہنچتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام ان دونوں لسٹوں میں، اور جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا تھا لسٹ بی میں، ان کا نام لسٹ اے میں پہلے سے موجود تھا، اور جتنے لوگ جنہوں نے حصہ نہیں لیا لسٹ بی میں، ان کا لسٹ اے میں بھی نام نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں
لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ خود بھی ہدایت چاہتے ہیں تو ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ یہ کے پاس اختیار ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی تو وہ لوگ خود بھی ہدایت نہیں چاہ رہے ہوتے۔ فلسفی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشیت اور انسانی مشقت، یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں قرآن مجید سکھاتا ہے۔ یہ ہم کہاں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ایک لفظ قرآن مجید میں، اور وہ بھی سورہ فاتحہ میں، ایاک نستعین، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تجھ ہی سے صرف ہم مدد مانگتے ہیں۔ آپ نے یہ اس کا ترجمہ سنا ہوگا پہلے بھی۔ اب مزے کی بات، جو نستعین لفظ ہے نا عربی میں، اس کا بڑا زبردست معنی ہے۔ اب بہت سارے عربی میں الفاظ ہیں جو مدد کے لیے استعمال ہوئے ہیں، میں جلدی سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، ریڈیو سن رہا ہوں، کوئی بندہ آتا ہے، میں کہتا ہوں یار بات سنو، میرا ٹائر تو چینج کر دو۔ آپ نے مدد تو مانگی ہے، لیکن بڑی عجیب طریقے سے مدد مانگی، اور کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا ایسے۔ اب دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ کا ٹائر پنچر ہوا ہے، آپ اٹھیں، آپ نے اسٹپنی وغیرہ نکالی ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ سے نہیں ہو رہا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کے جسم ڈولے شولے اچھے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں یار بات سنو، لگتا ہے آپ جم شم کرتے ہو، ذرا میری مدد تو کریں اس میں نے اپنی ایفرٹ کی اور پھر میں نے آپ سے مدد کی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں نستعین۔ نستعین کا کہ میں پہلے اپنی ایفرٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہوتا ہے؟ اپنا پارٹ بھی ادا کرنا ہوتا ہے، اپنی ایفرٹ بھی ڈالنی ہوتی ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں سمجھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر صحابہ جو ہیں وہ بدر کے میدان میں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنی مدد بھیجتے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتے بھیجے ہیں اور وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب مسلمان آئیں گے، نہیں، آپ نے پہلے اپنی ایفرٹ کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو آگ میں پھینکا گیا اور پھر وہ آگ ٹھنڈی ہوئی۔ تو انسان کی ایفرٹ پہلے ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہینڈ ان ہینڈ، اور یہی قدر کا معاملہ ہے۔